خوبیاں نے؟ کنیاں خوبیاں نے؟ سارے بولو ٹائم نال سو گئے یار. کنیاں خوبیاں نے؟ 2 خوبیاں نے. امام صاحب فرماتے نے میرے استاد اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر ایک تا میرے استاد کھانا بہت گھٹ کھاندے نے, کھانا بہت گھٹ کھاندے نے. دوسری صفت ہے کہ میرے استاد رات کو تہجد نہیں چھوڑتے. نفلی عبادت کتنا یقین ہے استاد تے شاگرد نوں کہ نفلی عبادت پوری زندگی چھوڑی نہیں چھوڑی. اسی پڑھی کہہ اور لوگوں پڑھیا کرو نفلی عبادت, تہجد پڑھیا کرو. اللہ کی قسم جو مقام تہجد آئے رب کے سامنے کھڑے ہو کے تہجد پڑھتا ہے, جو سکون ہے, لذت ہی بکھری ہے, مٹھاس بکھری ہے. کدے کھڑے ہو کے دیکھا کرو تہجد کے ٹائم اللہ کی رحمت اتر رہی ہوتی ہے. عجیب منظر ہوتا ہے, عجیب سما ہوتا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں میرے استاد نے تہجد نہیں کدے زندگی اندر چھوڑی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آئے, کھانا کھادا, کھانا وافر مقدار اندر. امام شافعی سارے کھانا کھا گئے, جتنا سی کھانا سارے کھا گئے. امام احمد بن حنبل بڑے پریشان ہوئے. میں بیٹی کو کار کچھ اور دسے ہے کہ میرے استاد کھانا بہت گھٹ کھاندے نے. اچھا رات کو جو پانی رکھیا تھا نا استاد جی رات کو اٹھن گے نفل تہجد پڑھ گے, وہ پانی بھی اسی طرح پیا ہے. فجر کا ٹائم ہو گیا, پانی لوٹے تو اس طرح پیا ہے. گھر دے نے پوچھا ابو جی دونوں گلاں گندیاں نکلیاں نے, کھانا بھی سارا کھا گئے, تہجد واسطے بھی نہیں اٹھے, وضو والا پانی سارا اس طرح پیا ہے. امام صاحب بڑے پریشان ہوئے. آ کے صبح اپنے استاد جی نے کہا کہ استاد جی میں گھر تھوڑے بارے 2 گلاں دسیاں سن کہ میرے استاد جی کھانا کٹ کھاندے نے تے رات نوں تہجد نہیں چھوڑتے. 2 گلاں دا میں جھوٹا نکلیا جی. معمول تو ہٹ کے معاملہ ہویا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے جو سوال کیتا امام شافعی کا جواب سنا. لوگوں اولیاء کرام دے واقعات سنیا کرو. اللہ کی قسم بندے دا ایمان تازہ ہوتا ہے. وہ بھی انسان سن, بندے سن, بیوی بچیاں والے سن, انہوں نے بھی روزیاں کمائیاں نے, انہوں نے بھی کاروبار کیتے نے. اسی بھی روکے کاروبار نہیں کرتے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹا گل تیری ٹھیک ہے, میں اسی طرح ہی کرتا, کھانا کم کھانا تے تہجد زندگی اندر کوئی نہیں چھوڑی تے اج بھی کوئی نہیں چھوڑی. ساری پھر وضو نہیں کیتا. امام صاحب فرماتے نے کھانا میں کٹ کھاتا سا, اج زیادہ کھاتا ہے. جو کھانا بیٹا احمد تیرے کھانے اندر لذت میں دیکھی ہے زندگی اندر میں ایسی لذت کسی کھانے اندر محسوس ہی نہیں ہوئی. میں اس واسطے سارا کھانا کھا گیا, اور سارا کھانا کھانے تو بعد میں نے کوئی نحوست نہیں چڑھی, میں نے کوئی سستی نہیں چڑھی. میں جس وضو نال عشاء دی نماز پڑھی سی رات سو نہ سکیا, میں مطالعہ کرتا رہا, اسے وضو نال میں تہجد دی نماز پڑھی. ستا ہی نہیں, میں نیند آئی نہیں, حالانکہ کھانا کھان تو بعد نیند آتی ہے. تے امام شافعی فرماتے ہیں بیٹا دی وجہ کی کہ کھانے تے اتنی لذت کیوں, میں نے اندر روحانیت معلوم ہوتی ہے. امام صاحب فرمان اور لوگوں اللہ کی قسم غور کر, خدا کا واسطہ غور کریا جی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نے تسی بھی اپنے گھر عمل غور کرنا ہے, تو امام احمد بن حنبل کے گھر وال بھی غور کرو ذرا. امام صاحب فرماتے ہیں استاد جی کھانے کا لذت پتہ نہیں کیوں آئی, میں زیادہ وجوہات نہیں جانتا, البتہ ایک کھانا میری بیٹی نے تیار کیتا ہے. میری بیٹی نے آج تک روٹی پکائی نہیں جتنی دیر تک روٹی پکان تو پہلے 2 پارے قرآن دے نہیں پڑھ لیتے. روزانہ روٹی پکان تو پہلے میری بیٹی قرآن, اور لوگوں اللہ کی قسم مبارکباد دے حقدار نے لوگ جنہاں دی بیٹیاں حافظ قرآن نے, جنہاں دے بیٹے حافظ قرآن نے, گھر اندر قرآن کی تلاوت ہوندی ہے. مسلمانوں تسی دور بہت دور نکل چکے ہو, تام مسائل تے پریشانیاں نے گھیرا پا لیا ہے. خوش قسمت انسان ہے جنہاں بیٹیاں حافظ قرآن, گھر اندر رب کے قرآن کی تلاوت ہوندی ہے. اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کے لے جانا تے اج تو بعد گھر اندر قرآن کی تلاوت جاری کر دیو. آقا نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت. آقا فرماتے ہیں جس گھر اندر نماز نہیں پڑھی جاتی, باپ بے نماز ہے, بیٹا بے نماز ہے, بیوی بے نماز ہے, جس کا اندر قرآن نہیں پڑھا جاتا, میرے محبوب نے فرمایا وہ گھر نہیں, وہ قبرستان ہے. اوتھے لوگ نہیں پھر رہے, مردے پھر رہے ہیں. میرے محبوب نے فرمایا مثل الذی حی والمیت, فرمایا مردہ ہے, زندہ گھرانا نہیں ہے. اور لوگوں بیٹیوں قرآن کی تربیت جو قرآن خود
پڑھیا کرو، بیٹیاں کیا کرو قرآن پڑھیا کر، اور لوگوں کے اندر اللہ دیا رحمتاں نازل ہون گیاں، اج رحمتاں رس گئیاں، پریشانیاں نے ڈیرے جما لے، کیوں؟ کارن تلاوت نہیں، کارن قرآن نہیں، کارن اللہ رسول دی بات نہیں ہے، پریشانیاں تا دی آئیاں نے۔ میں دعا کرنا مل کے آمین کہہ دیا جی، اللہ سب اپنے گھر اندر زیادہ تو زیادہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جتنے آئے تھے سارے نے پریشانیاں دور فرما۔ خالق کے کائنات نے اپنے قرآن اندر فرمایا مسلمانوں نفلی عبادت کریا کرو، نفلی عبادت کرو گے اللہ تو جلال راضی ہو جائے گا۔ اور لوگوں اگر پریشانیاں نے درختاں دو پڑھیا کرو، اگر کل چڑھ گیا درختاں دو ادا کریا کرو، اگر کوئی بھی پریشانی آ گئی ہے، بیٹا بیمار ہے رکھتا دو پڑھیا کرو، اور لوگوں بیٹی بیمار ہے رکھتا دو ادا کریا کرو، اگر بیٹیاں دے معاملے سے پریشان ہو رکھتا دو ادا کریا کرو۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آئے کہ دو رکعتاں دے اندر اللہ ذوالجلال نے کتنیاں طاقتاں رکھیاں نے، دو نفل دے اندر اللہ ذوالجلال نے کتنیاں برکتاں رکھیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں دسنا چاہتا دو رکعتاں دے اندر صبح پڑھیا کرو، دکان اندر پڑھیا کرو، گھراں دے اندر پڑھیا کرو۔ اے سنت موقدہ تو علاوہ بات کر رہے ہیں، فرض تو علاوہ بات کر رہے ہیں، موقدہ سنتاں دی تے شان ہی بڑی ہے، میں بات اندر بات کرنا عام نفل کی بات میں سمجھانا چاہنا۔ سلسلہ احادیث صحیح اندر صحیح حدیث موجود ہے، دو رکعتاں لوگوں کوئی پریشانی آئے اللہ کی قسم کوئی مصائب آئے دو رکعتاں پڑھیا کرو، دو رکعتاں صرف وضو کر کے دو رکعتاں زیادہ رب کے سامنے پیشانی کو جھکا دیا کر۔ سلسلہ حدیث صحیح اندر حدیث موجود ہے، اگر توجہ کرو گے تو بات سمجھ اندر آئے گی کہ دو رکعتاں کی طاقت تسی نہیں جانتے کتنی طاقت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل دے قافلہ گزرے ہے، صحیح حدیث پیش کر رہے ہیں، ایک قافلہ گزرے ہے قبرستان کے کولوں گزرے نے، تے قافلے والے کہنے لگے یار کیوں نہ ہوئے کہ دو رکعتاں پڑھیے، دو رکعتاں پڑھن تو بعد رب کو دعا کریے کہ انہاں قبرستان والے دے وچوں ایک مردے کو زندہ کر دے۔ ہن بنی اسرائیل والے نے اہل اسلام سن مسلمان سن کہنے لگے دو رکعتاں ادا کریے تے انہاں دے وچوں اللہ کو مردہ زندہ کرے، اور کوئی پوچھیے کہ موت کی سختی کتنی ہے، دیکھو یقین کتنا ہے۔ ہائے مسلمان تو سب تو بہترین امت ہے، تیرا نماز دے یقین کوئی نہیں، پریشانیاں دے زیادہ واسطے ادھر ادھر جانا ہے، کدے رب کو بھی آیا کر دو رکعتاں کے ادا کریا کر۔ اے بنی اسرائیل والے کہنے لگے ہن بات کتنی بڑی ہے کہ مردے کو زندہ کرنا ہے دو رکعتاں دے ذریعے، ایمان جس نے رب تے مکمل۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دو رکعتاں ادا کیتیاں، اللہ کو دعا کیتی، ایک قبر دے وچوں مردہ باہر نکلا ہے۔ حالانکہ یہ عجوبہ ہے، یہ عجیب بات ہے کہ مردہ زندہ ہو گیا قبر دے وچوں۔ حدیث اندر آتا ہے کہ سیاہ رنگ دا مردہ حبشی قسم دا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اودی پیشانی تے سجدیاں دے نشان سن۔ مردہ کیڑا زندہ ہویا ہے جڑا اپنی زندگی اندر سجدے کردا گیا ہے۔ ہن بات سنیا جے ذرا، دو نفلوں کے ذریعے مردہ زندہ ہو گیا ہے، تیری پریشانیاں نہیں دور ہو سکتیاں، وہ تو بہترین امت ہے، وہ تیرے تو کم امت سی، تو بہترین امت ہے، کنتم خیر امہ، قرآن نے کہا تسی بہترین امت ہو، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی لاڈلی امت ہو، بہترین امت ہو۔ لوگوں دو رکعتاں کے ذریعے انہوں نے مردے کو زندہ کر لیا ہے، تسی اپنی پریشانیاں نہیں دور کروا سکتے، اپنے قرضے نہیں دور کروا سکتے، دو رکعتاں کے ذریعے تسی اپنے مسائل کو دور کروا سکتے نہیں، تسی کروا سکے۔ یقین اٹھ گئے نماز تو، مردہ زندہ ہویا، انہوں نے پوچھا اسی تیرے کو پوچھنا ہے کہ موت کی سختی کتنی سی۔ میرے موضوع نال تعلق پچھلی حدیث دا سی، اے میں ذکر بات سنان لگیا کہ موت کی سختی کتنی سی، صرف تیرے کو پوچھنا سی۔ مردہ کہنے لگا چونکہ اللہ دے حکم نال زندہ ہے، مردہ کہنے لگے 1 سال گزر گیا میرے فوت ہوئے، حالانکہ نیک مردہ ہے، اور لوگوں نیک ہی اللہ والا ہے۔ وہ کہنے لگا میرے 1 سال گزریا مرے نو، 1 سال بعد بھی اج بھی موت کی سختی برداشت کر رہا، 1 سال بعد بھی میں موت کی سختی
بختی نہیں بلا سکیا اور لوگوں مر جانا ہے تو میں بھی قبرستان اندر جانا ہے تیرے میرے بھی لوگوں جنازے اٹھنے نے تیرا میرا اعلان ہونا ہے کالا کے اندر آئیے رب کو منائیے رب کے سامنے سجدے کیجئے اور لوگوں اللہ جلال نے دنیا نعمتاں عطا کیتیاں نے درود پڑھنا ذرا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جلال دے سامنے اتنا لمبا قیام کرنے تسی مسئلے علماء جو کو سنتے رہتے ہو آقا علیہ السلام اتنا لمبا قیام کر دے آپ دے قدم مبارک سج جاندے لوگوں کدی علماء نے یہ نہیں دسیا کہ آقا کیوں اتنا لمبا قیام کر دے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے سونے محبوبہ تم دے اللہ جلال نے بے پیدا فرمایا ہے آقا سونیا توڑی غلطی کوئی نہیں گناہ کوئی نہیں یہ سونیا محبوبہ اللہ تو جلال نے ہر غلطی تو بے پیدا فرمایا ہے سونیا محبوبہ توڑا گناہ کوئی نہیں توڑی غلطی کوئی نہیں تسی اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں عائشہ اللہ تو جلال نے میرے بے پیدا فرمایا ہے اللہ تو جلال نے گناہ میرے قریب سے اوڑ دیتا ہے آقا جی پھر اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہو آقا علیہ السلام نے فرمایا افلا اکونو عبدا شکورا اے عائشہ میں اتنا لمبا قیام اس واسطے کرنا تاکہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاواں کدے واسطے لمبا قیام ہے اللہ جلال کا شکر گزار بندہ بن جاواں کتنا لمبا قیام میری سرکار پاک فرمایا کر دے صحابے دے تربیت نے بڑی پیاری بات کیتی ہے کٹن راتا مسلے دے کھلوتیاں پیر سج جاون کٹن راتا مسلے دے کھلوتیاں دو نفل پڑھنا چاہنا وا اللہ حسن عطا کیتا ہے دو رکعتاں ادا کرنا چاہنا وا اللہ بیٹے عطا فرمائے نے اللہ دو رکعتاں ادا کرنا چاہنا وا مسلمانوں شکرانے دے طور تے نفل و نوافل پڑھیا کرو اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں سنت موقع ول بھی آنا چاہنا وا اکثر بندے نا سنتے موقع بھی چھوڑ دے نا لوگوں ہے ایک نفلی عبادت ہے بات نفلی عبادت ہی ہو رہی ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن نا اللہ تعالی پہلے نماز کا حساب لین گے جن نے نماز پڑھی ہے نا وہ دی پڑھی نماز دے وچ کوئی کمی کوتاہی ہوئی کہ اللہ انہاں سنتاں دے ذریعے پوری کر دے اللہ تعالی سنتاں دے ذریعے پوری کر دے اللہ مہربان ہے کہ جے سنتیاں نال پڑھیاں نہ ہوئیاں کوشش کریا کرو سنتا نہ چھوڑیا کرو آقا علیہ السلام نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا آقا فرمانے نے فجر کی دو سنتا نہ دو فرض نے دو سنتا نے میرے محبوب آقا نے فرمایا دنیا اور دنیا اندر جو کچھ ہر چیز نال دو رکعت اللہ یہاں بہتر ہے فجر کی دو رکعت اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک نو بڑے گا اور نہ سننا ہے، بڑی توجہ دے نال سننا ہے، توجہ ہے سب دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، غور میں فرماؤ ذرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و 4 بعدها حرمه اللہ علی النار۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جیڑا بندہ فجر دے ظہر دے فرضاں تو پہلے 4 رکعت ادا کردا ہے، کنیاں رکعتاں عام طور سے 4 ادا کردے نے ظہر دے فرضاں تو پہلے، 2 بعد میں جڑے کرتے ہیں، لیکن یہ حدیث پاک بھی سن لو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرضاں تو پہلے 4 رکعت ادا کردا ہے، پھر 4 فرض پڑھدا ہے، فرضاں تو بعد 4 رکعت اور ادا کردا ہے، کنیاں 2 نہیں 4۔ آقا علیہ السلام کل بڑیاں 12 رکعتاں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جڑا 4 پہلے سنتا پڑھدا ہے فرضاں تو پہلے، 4 بعد اندر پڑھدا ہے، وہ لوگوں کائنات کے امام دی بات کر رہا ہاں، اس نبی دی بات کر رہا ہاں جدا اشارہ ہوئے گا تے جنت دا دروازہ کھلے گا، وہ کائنات گرد ہو سکتی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جڑا 8 رکعتاں ادا کردا ہے فرضاں تو 4 پہلے 4 بعد اندر، انعام کی ملتا ہے حرمہ اللہ علی النار، اللہ ذوالجلال ادھے جہنم دی آگ نو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بندیا راضی کر لے، تینوں کاروبار دی پرواہ نہیں، دکان کھولن دی پرواہ نہیں، تسلی نال 4 رکعتاں پہلے ادا کیتیاں نے آ کے، اور پھر جان دی پرواہ نہیں، 4 بعد اندر ادا کیتیاں نے، فرمایا میں تیرے کتنا راضی ہو چکیا، جا جہنم دی آگ میں حرام کر دیتا ہے۔ اور لوگوں پڑھیا کرو اللہ توفیق دے وے، پڑھیا کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رحیم اللہ، سبحان اللہ، میں سن نبی دی حدیث سنان لگے ہاں، کسے بزرگ کی بات نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کو دعا واسطے لوگوں کو کہتے ہو بابا جی دعا کرے آجے، حافظ جی دعا کرے آجے، میں اللہ کی قسم تھوڑے نبی دی دعا لے کے دینا چاہتا ہوں، میرے نبی دی دعا ملنے لگی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رحم اللہ، کون فرما رہے ہیں؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے نبی دی دعا مل گئی، دونوں جہان روشن ہو جان گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رحم اللہ امرأ من صلی 4 رکعات قبل العصر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ سونیا میرے امتی ہر اس امتی تے رحمتہ نازل فرما، میرا سونا نبی 1400-1500 سال پہلے تے میرے واسطے دعا کر گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ سونیا ایسے بندے تے رحمتہ نازل فرما جڑا بندہ عصر دے فرضاں تو پہلے 4 رکعتاں ادا کردا ہے، عصر دے فرضاں تو پہلے 4 رکعتاں ادا کردا ہے، سونے نبی دعا مل جائے گی، دونوں جہان کامیاب ہو جان کے۔ پڑھیا کرو، نفل و نوافل پڑھیا کرو، اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ عشاء کی نماز پڑھن تو بعد، سنتا پڑھن تو بعد، وتر پڑھن تو بعد 2 رکعتاں پھر ادا کردا ہے، کتنی رکعتاں؟ 2 رکعتاں۔ شاید اور علم در حدیث نہ ہوئے، سورہ نبی دا فرمان ہے، فرمایا فرض پڑھ کے سنتا پڑھ کے وتر پڑھ کے 2 رکعتاں پھر ادا کردا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جا کے 2 رکعتاں پڑھ کے سو جاتا ہے، اللہ ساری رات دی قیام اندر لکھ دیتا ہے۔ اور لوگوں 2 رکعتاں کوئی اتنا وزن نہیں ہے، پڑھیا کرو، تسی سنتے ہو فرشتے تھوڑا ہر ساتھ میں نیکی لکھ رہے ہیں، اجر لکھ رہے ہیں، لیکن پڑھے گا کون جو فرض ادا کرے گا؟ فرض بڑی مشکل ہوتے ہیں، اللہ سب 5 وقت کا نماز بھی پڑھائے، آمین ہو جا کے اللہ سب 5 وقت کا نماز بھی پڑھائے، اللہ تیرے سامنے جھکن والا بنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمان سنتے آؤ، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگوں جو بھی کوئی میرے محبوب نو پریشانی آتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فوراً وضو کر دے،
اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ السلام فرمان لگے ایک دن نا آقا علیہ السلام تھوڑی جی پریشانی آئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا توجہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا اذن یا بلال ارحنا بالصلاۃ۔ آقا فرماتے ہیں یا بلال اذان پڑھ نماز پڑھیے، اللہ جلال کے سامنے نفل و نوافل پڑھیے۔ اور لوگوں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، میری اکھیاں دی ٹھنڈک نماز ہے، میری اکھیاں دی ٹھنڈک نماز ہے۔ اور لوگوں مسجد اندر آندے جمعہ پڑھنے واسطے آقا علیہ السلام دا فرمان ہے صحیح مسلم اندر، نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ امام دے ممبر چڑھن تو پہلے آندا ہے نا جمعہ پڑھنے واسطے، اللہ سانوں سارے پہلے آن دی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام فرمان مسئلہ سن لو ذرا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں امام دے ممبر تے چڑھن تو پہلے جدوں کوئی مسجد اندر آئے نا میرے محبوب نے فرمایا جتنی چاہے رکعتاں ادا کر لے، کوئی قید نہیں ہے 2 پڑھے 4 6 8 10 12 جتنی ہو سکے وہ ادا کر سکتا ہے۔ 2 رکعتاں فرض ادا کرنے کے اس تو بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جمعے تو بعد نا 2 رکعتاں صرف ادا کریا کرتے۔ کسی نے پوچھا کہ 2 رکعتاں ادا کیوں کرتے ہو؟ فرمایا کہ رسول پاک نے جمعے کی کئی نمازاں پڑھیاں نے، آپ سرکار جمعے تو بعد 2 رکعتاں ادا کرتے سن۔ ایک یہ حدیث ہے، دوسری حدیث ہے رسول پاک نے فرمایا جڑا بندہ جمعے دے فرض تو بعد نماز پڑھے وہ 4 رکعتاں پڑھے، کتنی رکعتاں؟ 4۔ دونوں حدیثاں تے عمل کرنا چاہیے، کدے 2 رکعتاں پڑھنی کدے 4، دونوں حدیثاں تے عمل ہو جائے گا، 4 بھی پڑھ سکتا ہے۔ ایک بات اور بھی ذہن نشین فرماؤ، اتنے فرض پڑھے لینا کوشش کریا کرو اوتھے نفل نہ پڑھیا کرو، جگہ تبدیل کر لیا کرو۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، رسول پاک نے فرمایا جتنے فرض پڑھے تو نفل نہ پڑھیا کرو، ایک نماز کو دوسری نماز نہ ملایا کرو۔ اگر جگہ نہ ہوئے تو رسول پاک نے فرمایا اپنے ساتھیوں گل کر لیا کرو تاکہ فاصلہ ہو جائے دونوں نمازوں کا، یا جگہ تبدیل کر لو یا کم سے کم اپنے ساتھیوں جو نال بیٹھا ہے انہیں سلام دعا کر لو تاکہ فرق واضح ہو جائے فرض کا اور نفل کا۔ حضرات آخری حدیث سناوا دے بات کو ختم کرنا، نفلی عبادت کریا کرو، اولاد لینا چاہتے ہو 2 رکعتاں پڑھیا کرو، گناہ بخشانا چاہتے ہو 2 رکعتاں ادا کریا کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انسان کو جتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے، حدیث مشکات اندر موجود ہے، اگر فرمایا جتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے بندہ آکے اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعتاں ادا کر لے۔ مسجد آنا بھی ضروری نہیں ہے، یہ بھی مسئلہ یاد رکھ لو، مسجد آنے فرض واسطے، فرض نماز کسی انسان کی کار نہیں ہوتی بغیر مجبوری تو، فرض واسطے مسجد ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تسی فرض مسجد اندر پڑھیا کرو، سنتا گھر اندر ادا کریا کرو تاکہ اللہ جلال تسی گھر اندر پڑھو گے، سنتا گھر اندر ادا کرو گے۔ میرے محبوب کی حدیث ہے اللہ انہاں رکعتاں دی وجہ تو برکت نازل کر دے۔ گھر اندر نماز پڑھیا کرو، یار دکاندار ہو تو دکان تے جگہ مخصوص کرو، اوتھے سنتا نفل پڑھیا کرو، بلکہ جتنے دکاندار بھائی نے جدوں دکاناں کھولیا کرنا آگے 2 رکعتاں ادا کریا کرو۔ لوگوں توڑے جیسی وہ انسان ہے جو اپنی دکاناں نہیں کھول سکتے، شام کو گئے نے صبح جنازہ اٹھے آئے، وہ لوگوں ساٹھے دے وقت بھی آنے والا ہے، دکاناں کھولیا کرو، سوڑے رب دے سامنے شکرانے دے تو نفل دا کریا کرو، سوڑے ربا انہیں برکت نازل فرما، اللہ شر دے کو محفوظ فرما۔ آقا فرماتے نے گھر اندر نماز پڑھتی ہے تو برکت آتی ہے، جو برکت والے اصل کام چھوڑ دیتے ہیں اسی قرآن کی تلاوت دکان اندر کریا کرو، نفل و نوافل پڑھیا کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک سنو، آخری بات ہے، وہ صحابہ کرام اپنی فصل اندر برکت لینا چاہتے نا، دیکھو کڑکاں نے ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے، ذمہ حضرات نے صحابہ کرام پتہ کی کرتے اپنی فصل میں دیکھ کے آج ذمہ دار کوئی نہیں کرتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ